ہم عبادت کرنے کے لیے مسجد تو چلے جاتے ہیں لیکن کسی کا دل جوڑنے کے لیے اس کے گھر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے عبادت کرنا افضل کام ہے لیکن وہ افضل تب مکمل ہوگا، تب قبول ہوگا جب اللہ کی مخلوق آپ سے راضی ہوگی. اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اس کا دل آپ کے لیے صاف ہوگا. ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، شب برات پہ لمبے لمبے سجدے بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، لمبی لمبی تسبیحات بھی کرتے ہیں. ہم جو ہماری تسبیح کے دانے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے پیچھے بہن ناراض ہے، بہن کا حق کھا رکھا ہے، بھائی کا حق کھا رکھا ہے، والدین کا دل دکھا رکھا ہے. آپ تسبیحات کر رہے ہوں گے، پیچھے آپ کے کچھ قرض ہوں گے جو لوگوں کا دل توڑ کے آپ نے اپنے اوپر لازم کیے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں نہ تو ان تسبیحات کا فائدہ ہے، نہ ان عبادات کا فائدہ ہے، نہ ان لمبے لمبے رکوع و سجود کا فائدہ ہے. آج اگر آٹے میں نمک کم ہو گیا ہے نا تو سب سے پہلے جو ہم پریشر ڈالتے ہیں، سب سے پہلے ہم تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، وہ ہماری بہن ہوتی ہے، وہ ہماری بیٹی ہوتی ہے، وہ ہماری بیوی ہوتی ہے. ارے کھانے میں نمک کم ہو گیا تو کیا ہو گیا، لیکن کھانے میں نمک کم ہو گیا تو ایک ٹائم کا کھانا نہ کھا کر تمہارا وقت گزر جائے گا، لیکن وہ جو تم اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں یا اپنی بیوی کا دل توڑو گے، اس پہ تشدد کرو گے، اس کو برا بلا کہو گے، تو اس دوران اگر تمہاری موت آ جاتی ہے تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ پھر وہ تمہارا جو نمک ہے، پھر وہ جو تمہارا کھانا ہے، پھر وہ جو تمہارا پینا ہے، وہ کس کام جائے گا؟ آج کی رات عبادت ضرور کریں، آج کی رات اللہ کریم کی بارگاہ میں سر بسجود ضرور ہوں، لیکن اپنے جو گھر کے معاملات ہیں، اپنے جو رشتہ داروں کے معاملات ہیں، اپنے جو بہن بھائیوں کے معاملات ہیں، ان پہ نظر ثانی فرما کر وہ معاملات کلیئر کر کے، ان کا دل راضی کر کے، ان سے معافی طلب کر کے، اور دل میں کسی کے لیے اگر کینہ رکھا ہوا ہے، دل میں اگر کسی کے لیے بغض رکھا ہوا ہے، دل میں اگر کسی کے لیے برائی لیے بیٹھے ہیں، تو وہ آج کی رات خصوصی اللہ کریم کی طرف سے نعمت شمار کرتے ہوئے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے، اللہ کریم کی رحمت آپ کو آگے بڑھ کے ویلکم کرے گی. اس رات کی اتنی عظمت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں بستر سے اٹھی تو میں نے دیکھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ تشریف فرما نہیں ہیں، تو مجھے گمان گزرا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں. تو جب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ اسلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ جنت البقیع ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں. تو جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھا تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں گمان گزرا کہ اللہ کا نبی تمہارا جو شوہر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی. تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ رات ایسی رات ہے کہ اللہ کریم اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ بخشش فرماتا ہے. اور اس سے بھی لطف بھری بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان لوگوں کی اللہ کریم جو ہے وہ بخشش فرماتا ہے. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جو بنی کلب کا جو قبیلہ تھا نا، ان کے پاس اتنی بکریاں تھی کہ ان کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ ہمارے پاس کتنا ریوڑ ہے، ہمارے پاس کتنا مال ہے. ناظرین اکرام یہ کتنا بڑا پیکج ہے کہ ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی بخشش فرماتا ہے. لیکن علامہ صاحب نے چند ایسے لوگوں کی بھی جو ہے وہ نشاندہی کی ہے کہ جو اس رات بخشش سے، لذت سے اور لطف و کرم سے محروم ہوتے ہیں. ان میں کینہ پرور بھی ہیں، ان میں غیبت کرنے والے بھی ہیں، ان میں والدین کے نافرمان بھی ہیں، ان میں زانی بھی ہیں، ان میں مشرک بھی ہیں. اپنے گریبان میں جھانک لیجئے، اگر آپ کا دل ان کبائر گناہوں سے پاک ہے تو پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیے. اللہ کریم تمہیں بخشش کا جو پروانہ ہے وہ آج رات ہی جاری کر دے گا. لیکن اگر کسی کا دل دکھا رکھا ہے یا ان کبائر گناہوں میں ملوث ہو کسی بھی حصے میں تو اللہ کریم سے معافی مانگ لو. ابھی وقت ہے، ابھی آپ کے پاس غنیمت ہے. یہ نہ ہو کہ تم اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر تو ہو جاؤ، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز تو ہو جاؤ، اس کی بارگاہ میں لمبے لمبے رکوع و سجود تو کر لو، لمبی لمبی تسبیحات تو پڑھ لو، لیکن صبح کیا دیکھو کہ وہ عبادت ساری تمہارے منہ پہ مار دی گئی ہے. تو اس جو برا وقت ہے
جو قبولیت سے محرومیت کا وقت ہے اس سے بچنے کے لیے آج ابھی وقت ہے کہ اپنے بھی دل پاک کر لو، اپنے جو وابستگان ہیں ان سے بھی معافی طلب کر لو۔ آج کی رات ہمیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور بالخصوص یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، لیبیا کے مسلمانوں کے لیے، اور برما اور سیریا کے مسلمانوں کے لیے جو آج آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جن کو آج کفار نے بری طرح مغلوب کر لیا ہے، ان کے حق میں بھی دعا کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں غائبانہ طور پہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ پھر وہ جب اپنے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی اپنی دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے۔